جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ NA 249 کا جو مارکا ہوا ہے، اس میں الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کے رہنما مفتہ اسماعیل نے کی NA 249 میں دوبارہ گنتی کے لیے انہوں نے درخواست دی گئی تھی، جو کہ منظور کر لی گئی ہے۔ مفتہ اسماعیل نے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط لکھا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 30 سے زائد پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ موصول نہیں ہوئے اور کئی فارم پر 45 پر دستخط نہیں تھے، جبکہ ہمیں بعض پریزنڈائنگ آفیسرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شدید تحفظات تھے۔ اور خط میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو RO قانون پر بھی جو ہے وہ انہوں نے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا کہ عمل کرتے ہوئے اس میں کم باقاعدہ طور پر فرق پایا گیا ہے، باوجود اس کے دوبارہ گنتی کی ہدایت نہیں دے رہا۔ ہمارے پاس فارم 45 پر دونوں گنتی کے RO کی جانب سے جو ہے وہ دیے گئے فارم سے مختلف ہیں، اور ہم RO کی جانب سے فارم 45 فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر درخواست کی تھی، جو کہ اب سماعت کے لیے منظور بھی کر لی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل جو ہے وہ نمایاں برتری اس حوالے سے حاصل کر سکے تھے، اور مسلم لیگ نون کے مفتہ اسماعیل جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رہتے، اور یہاں پر واضح ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بہت ہی کم، یعنی 683 ووٹوں کا جو ہے وہ فرق۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے انفارمیشن سیکرٹری سندھ خواجہ طارق نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خواجہ صاحب، یہ کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہمیں نتائج قبول ہوتے ہیں، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کیا صورتحال ہے یہ؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ہر امیدوار کا قانونی آئینی حق ہے کہ وہ قانون میں دیے گئے جو بھی اس کے حقوق ہیں اس کا استعمال کرے۔ جب جیتنے والے اور ہارنے والے میں جو فرق ہے، پولنگ جو جتنے ووٹس پول ہوئے ہیں وہ 5% سے کم ہے، تو ری کاؤنٹنگ کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور حق ہے اس کینڈیڈیٹ کا کہ وہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کرے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے ڈاکٹر مفتہ اسماعیل نے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں 249 سے، انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے یہ درخواست کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اسے جو ہے وہ قبول کیا ہے، اور اب جو ہے انشاءاللہ 4 مئی کو جو ہے ری کاؤنٹنگ ہوگی، تو اس میں کافی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور جو شکوک و شبہات ہے امید ہے کہ وہ اسی موقع پر دور ہو جائیں گے۔ سر، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روایت قائم ہوتی جا رہی ہے، جب بھی کوئی پارٹی کسی جگہ سے الیکشن جیت جاتی ہے تو وہاں پر شادیانے بجائے جاتے ہیں، کافی زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جو مخالف پارٹی کا اگر کوئی جیت جائے تو فوراً جو ہے ہم دھاندلی کے جو ہے وہ الزامات مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ جمہوری روایات سے جو ہے وہ ہٹ رہی ہیں؟ دیکھیے، بات جمہوری روایات کی نہیں ہے۔ اگر یہ پورا الیکشن پروسیس جو ہے وہ شفاف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی امیدوار کو یا کسی بھی پارٹی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ کسی بھی انتخاب کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ لیکن جب آپ کا کردار یا آپ کا عمل ایسا ہو کہ اسے مشکوک بنا دے، مثال کے طور پر کہ پورے حلقے میں 20% کے قریب پول ہوئے ہیں ووٹ، 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہے پولنگ ہوئی ہے 9 گھنٹے، لیکن آخری رزلٹ جو آیا ہے ارسلان صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ 5 بجے سے لے کے آپ وہ صبح 4 بجے آخری رزلٹس آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود الیکشن کے پروسیس کو جو ہے مشکوک بنا دیا ہے، اور اگر آپ ریکال کریں تو 9 بجے کے بعد 9 بجے سے 12 بجے تک تو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ایسے تھا کہ کوئی رزلٹ آ ہی نہیں رہا اور وہ فریز ہو گیا ہے، یا شاید جو ہے وہاں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے یا RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو شکوک و شبہات امیدواروں میں یا ان کے حمایتیوں میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ عام شہری جو ہے کراچی کا ہو یا پاکستان کا ہو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا باشعور ہے کہ سر، وہ یہ کراچی سمجھتا ہے کا ہو کہ یا اب رزلٹ پاکستان کا ہو، آنا جو کراچی ہے بھی تو کیوں بند ہو پاکستان کا گئے ہی ایک ہیں، شہر ہے۔ یا کوئی مطلب کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ رزلٹ تبدیل کیا جا رہا ہو، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنے جو عملہ ہے اس سے بھی باز پرس کرے بعد میں،
سر بالکل آپ نے کہا کہ آئینی اور قانونی حق ہے، بالکل ہر امیدوار کا یہ آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ گنتی کے حوالے سے درخواست دے سکتا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ درخواست بھی جو ہے منظور کر لی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر صورتحال سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آنے والی دنوں میں آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر دوبارہ گنتی ہونے کے بعد بھی نتائج جو ہے وہ جو کہ تو رہتے ہیں تو اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے میں کیا حکمت عملی ہوگی مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیے اگر تو یہ بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوا کام تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اپنی ہار کو ہے خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ سر تو یہ فری اینڈ فری کیسے ہو سکتا ہے، فیئر کیسے ہوگا؟ جب ریکاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ کاؤنٹنگ آپ کے حق میں نہیں آتی تو اٹ مینس کہ وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے حق میں آ جاتی ہے تو وہ فری اینڈ فیئر ہے۔ کہ ایک اور مسئلہ ہے وہ میں ذرا نشاندہی کر دوں کہ 30 پولنگ اسٹیشنز کے جو ریزلٹ ہیں وہ مشکوک ہیں، تو ہم نے ایک درخواست جو ہے وہ یہ بھی دی ہے کہ ان ووٹوں کی فورینزک آڈٹ کرایا جائے جو ماضی میں ہو چکا ہے، کہ آیا کاؤنٹر فوائل پہ جو انگوٹھے لگے ہیں وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ نادرا بھیج کر جو ہے وہ ویریفائی کرائے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ایک ذاتی طور پہ 500 ووٹوں یا 500 کاؤنٹر فوائل پہ میں نے ہی انگوٹھے لگا کے وہ ڈبے میں ڈال دیے ہوں، جبکہ وہ ووٹر تو رجسٹر ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو مزید تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور یہ چیز جو ہے یہ ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی چل سکتا ہے معاملہ، میں آپ سے عرض کروں۔ ٹھیک ہے سر، ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی ابھی جو صورتحال ہے ہم نے یہی دیکھا کہ جب ڈسکر میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اس دوران بھی نون لیگ کی جانب سے کافی زیادہ مذمت کی گئی تھی، کیونکہ باقاعدہ طور پر جو عملہ تھا وہی غائب تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وہاں پر الیکشن کمیشن نے ہی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دوبارہ وہاں پر الیکشن ہوا، اس کے بعد وہ سیٹ آپ لوگ جیت گئے۔ لیکن یہاں پر صورتحال اب دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جو سچویشن ہوئی، کیونکہ صرف ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں، پی ایس پی کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے، کالعدم جماعت کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے، مطلب تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ایک ہی رویہ تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ یہ پریشان کن صورتحال تھی، کیونکہ دیکھا جائے تو یہی گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کسی حلقے سے اگر انتخاب جیت جاتے ہیں تو وہاں پر فری اور فیئر الیکشن ہوتا ہے، اگر آپ وہاں نہیں جیتتے ہیں تو جی دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے۔ اگر تو صرف مسلم لیگ نون اعتراض کر رہی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ شاید مسلم لیگ نون کو جو ہے اپنی ہار تسلیم نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ جو ہیں، ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں اس میں ان ووٹوں سے زیادہ ہیں جو ہمارے بتائے جا رہے ہیں، سر ان کی جانب سے تو انکشاف کر دیے گئے تھے وہ جیت گئے، مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے انکشاف کر دیے گئے تھے وہ نتائج قبول نہیں کریں گے، وہ جیت چکے ہیں۔ دکھائے گئے ہیں، تو آپ کو ان تمام پارٹیوں کو مطمئن تو کرنا ہوگا نا، جبھی لوگ جو ہے خوش دلی سے یہ رزلٹ جو ہے قبول کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ الیکشن جو ہے پھر متنازع ہی کہلایا جائے گا بھائی۔ سر تو جو گزشتہ سال 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اور اس دوران فیصل وارڈا صاحب ایک کافی کم اس سے ہی مارجن سے شکست دے سکے تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فری اور فیئر نہیں تھا الیکشن؟ وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے۔ سر تو آپ بتائیں نا، پاکستان میں نہیں جانتا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ ارے بھائی وہ واؤدہ صاحب جو ہے وہاں سے کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے۔ سر تو انہوں نے کیسے میاں محمد شہباز شریف کو شکست دے دی؟ جی کہہ رہا ہوں انہوں نے میاں محمد شہباز شریف کو 2018 کے اسی حلقے میں کیسے شکست دے دی تھی یعنی 249 میں؟ تو اب آپ بتائیے کہ اگر کراچی سے 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ واقعی جنرلی الیکٹڈ ایم این ایز ہیں؟ سر اگر وہ جنرلی الیکٹڈ نہیں ہے تو کیسے ہیں پھر؟ مجھے آپ بتائیے نا، یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جو نظام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے تمام پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے بعد کمروں سے نکال دیا، میں خود بھی کینڈیڈیٹ تھا 245 سے، میں آپ سے عرض کروں، ٹھیک ہے جی جی، تمام پولنگ ایجنٹس کو کاؤنٹنگ سے پہلے آپ نے نکال دیا، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، اس کے بعد آپ نے جو ریزلٹ اناؤنس کیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہلے میں یہ کام ہوا تھا۔ سر تو اس تمام تر معاملے کو شفاف بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کھڑا تھا
سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی اس تمام تر جو انتخابی عمل ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے؟ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی مستقبل میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی نا آپ لوگوں کی؟ دیکھیے یہ کام بنیادی طور پر حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارٹیاں اسمبلیوں میں نمائندگی کرتی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن آج یہ دیکھ لیے کہ 3 سال سے جو ماحول بنا ہے اس ماحول میں کوئی مطلب آپس میں یہ بیٹھ کر ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے. سر جب آپ کے وزیر اعظم ایوان میں موجود تھے تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, انہوں نے کچھ بہتری آ گئی ہے, کچھ قوانین بن گئے ہیں, کچھ امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے, کچھ اپنا الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھ گئے ہیں, لیکن ابھی اس پر بہت سارا کام باقی ہے. سر کام تو باقی ہے, لیکن جب آپ کے سر جب ایوان میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم موجود تھے, ایک اکثریت میں آپ کے بہت سارے نمائندے تھے, آپ لوگوں نے کوئی حکمت عملی اس دوران کیوں نہیں اٹھائی؟ آج ہم دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی بھی جو ہے وہ نیب پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو نیب کی اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جب آپ ایوانوں میں موجود تھے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہماری بھی ماضی کی غلطیاں ہیں. تمام سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار رہی ہیں ان کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو, ان سسٹمز کو ریکٹیفائی کیوں نہیں کیا, امپروو کیوں نہیں کیا, بہتر کیوں نہیں کیا, اور ان مسائل کے حل کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ کیوں نہیں دیے. یہ تو کوئی شک نہیں ہے. اگر سر تو اس کا مطلب یہ آپ کی جو جب آپ کے جو اپنے لوگ ایوانوں میں موجود تھے تو ان کی کوتاہی ہوئی نا سر؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوتاہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جب سر میں کہہ نہیں سکتا, یہ ایک اعتراف آپ خود کر رہے ہیں, آپ خود بتا رہے ہیں تمام میں تر آپ چیزیں. کو ذرا تاریخ تھوڑی سی وہ اس کے بارے میں بتا دوں. پلیز. ہم میری 2013 میں آئے اور اگلے سال سے ہی ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. اگر آپ کو یاد ہو 14 اگست 2014 سے دھرنے شروع ہو گئے تھے جی. تو ہمیں تو حقیقی معنوں میں حکومت کرنے دی نہیں گئی. تو آبویسلی ایک طرف ہمارے ہاں جو ہمارے ہاتھ میں جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ دہشت گردی کا سامنا تھا, کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, معیشت کا برا حال تھا, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا اور دیگر معاملات تھے. ہم وہی حل کرتے رہے. پھر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے, سی پیک کا پروجیکٹ تھا, یا ہم وہ کام کر لیتے یا یہ کر لیتے. سر تو جب انہوں نے دھرنوں سے قبل 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا, خواجہ صاحب قطع کلامی معاف, لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ دھرنوں سے قبل جب 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا تو کھول دیتے نا. نہ یہ دھرنوں کی صورتحال پیدا ہوتی, نہ یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوتی, نہ سازشیں ہوتی, نہ دھرنا ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے نا, جس طرح ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, آپ الیکشن کمیشن میں جاتے نا, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار ہے. معاف کیجیے گا ارسلان صاحب. نہیں تو سر وہ گئے تو تھے, خواجہ آصف صاحب بھی تو نااہل ہوئے تھے اس کے بعد, کئی بڑے بڑے نام. جی یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی حلقہ کھول سکے یا ریکاؤنٹنگ کا حکم دے سکے. ہاں جب یہ تمام پروسیس آپ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ آخری ریمیڈی جو ہے وہ ایپلیٹ جو کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے, تب وہ انٹروین کر سکتی ہے. اس سے پہلے قانون اور آئین میں جو مروجہ قانون ہے آپ کا, وہ جو آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کو وہی فالو کرنا پڑے گا. اور ہم نے, آپ یہ دیکھیے کہ کل سے ہم یہی فالو کر رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں مطلب درخواست دائر کی ہے, ہم نے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, یا ہم نے حکومت سے نہیں کہا کہ آپ یہ حلقہ کھولیں. یہ فرق جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے برائے مہربانی. جی ٹھیک ہے. یہ جو مروجہ قوانین ہیں آپ کو ان پر عمل کرتے ہوئے ہی اپنی مطلب جو شکایت ہے اس کے لیے اس کا ازالہ کروانا ہوگا. درست فرمایا. ٹھیک ہے سر, تو اب آنے والے دنوں میں ہم یہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا, ہمیں امید ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس فیصلے کو فراخ دلی سے قبول کریں گی, اس حوالے سے وہ ان کے حق میں ہو یا نہ ہو. اب یہ تمام تر صورتحال ریکاؤنٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گی. اس حوالے سے جو ہے وہ 4 مئی کو اپلیکیشن جو ہے وہ منظور کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی. مفتیٰ اسماعیل صاحب کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا تحریری طور پر, اور صورتحال نمایاں طور پر واضح ہو چکی ہے. اس حوالے سے خواجہ صاحب آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟
کس حوالے سے بات کر رہے ہیں ملک کی جو مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون حکومت کو مزید ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم تو دے گی. پی ڈی ایم نے تو آلریڈی اتنا ٹف ٹائم دیا ہے لیکن یہ اپنے بوجھ سے خود گری جا رہی ہے. یہ حکومت ان سے 3.25 سالوں میں کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے. معاف کیجیے گا، انہوں نے جو وعدے کیے تھے بالکل اس کے الٹ انہوں نے کام کیا ہے، اور آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی، غربت اور بے روزگاری یہ لے آئے ہیں. سر تمام تر باتیں اپنی جگہ ہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ دراروں کی شکار نظر آتی ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کنارہ کشی کر چکی ہے اور اے این پی بھی کر چکی ہے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. خواجہ طارق نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.